بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین وصحابتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ اپنے تمام طلباء کا خیر مقدم کرتا ہے اور یہ عاجز محمد ہلال الدین بن علیم الدین ابراہیمی آپ تمام لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ آپ لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ اپنے حفظ و امان میں آپ لوگوں کو رکھے، آپ کے اہل خانہ کو رکھے۔ یہ وبائی دور چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے۔ ہمارے مخاطب عربی دوم کے طلباء ہیں جنہوں نے مدارس کے تعلیمی سال کے مطابق سال گزشتہ یعنی رمضان سے قبل عربی اول کی تعلیم مکمل کی، اور مدارس کی تعلیمی سال کے مطابق شوال کے بعد جو نیا سال شروع ہوتا ہے، تو یہ عربی اول مکمل کرنے والے طلباء عربی دوم میں آتے ہیں اور وہاں دیگر کتابوں کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے عربی اول میں فقہ کے لیے تفہیم الفقہ پڑھی، اسی طریقے سے فقہ کے موضوع پر یہ سال وہ نور الایضاح پڑھیں گے۔ جامعہ نے جس کے اسباق احقر سے متعلق کیے ہیں، انشاءاللہ احقر پوری کوشش کرے گا کہ مختصر وقت میں ضروری مسائل اور ضروری تشریح کے ساتھ حل کتاب آپ حضرات کو کروا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے، اور انسان کی فطرت اور طبیعت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ جب تک کسی چیز سے مانوس نہ ہو اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے، انسیت اس کی طبیعت میں ہے۔ اسی لیے کسی بھی فیلڈ میں قدم رکھنے سے پہلے اس کی معلومات لینا، اس کے بارے میں جاننا اور اس سے قرب حاصل کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ چنانچہ ہم جس فن کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کتاب کو پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے واقفیت، اس کی معلومات، اس سے انسیت، اس کا تعارف ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو مقصد پر کلام شروع کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مانوس کرنے کے لیے ان کے تکلفات کو اور ان کے اندر کے ڈر خوف کو ختم کرنے کے لیے سوال کیا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جواب آیا، قَالَ هِيَ عَصَايَ۔ تو دراصل یہ انسیت کی قبیل کی چیز ہے، تاکہ آپس میں ہر طرح کا جو پردہ ہے وہ دور ہو جائے اور افادہ اور استفادہ مکمل طریقے سے ہو سکے۔ اس لیے سب سے پہلے دو چیزیں تو کتاب شروع کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ میں اس پہلے سبق میں ایک چیز کا اور اضافہ کر رہا ہوں جس کو میں مقدمۃ الدرس سے موسوم کرتا ہوں، جس کے اندر سلام کلام، خطبہ، خیر و عافیت کے بعد یہ جو آن لائن تدریس ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، میرے ذمے کیا کام ہے، آپ کو کیا کام کرنا ہے، یہ تمام چیزیں پیش کی جائیں گی، اور ایک وضاحت۔ دراصل درس کی روح افہام اور تفہیم ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے، اور سمجھنے اور سمجھانے کی روح مواجہہ ہے۔ جب تک آمنے سامنے انسان نہ ہو تو اپنی بات کو سمجھانا اور سامنے والے کا سمجھنا قدر مشکل ہوتا ہے۔
اور یہ علم منقولی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے منتقل ہوتے ہم تک آیا ہے، تو اصل طریقہ تو مواجہہ ہے، آپس میں آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھنا پڑھانا ہے۔ لیکن اس وبا کی وجہ سے کافی انتظار کے باوجود بھی نظام عالم علی حال ہی اور اپنے حالت پر لوٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جلد از جلد اس وبا کو دور فرمائے اور حفظ و امان کے دن اور ایام پھر سے عطا فرمائے۔ جامعہ دراصل یہی چاہ رہا تھا کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، مدارس پھر سے اپنے طلباء سے چہچہا اٹھے اور ہر طرف طلباء کی گہار ہو، ان کی چہچہاہٹ ہو، لیکن انتظار بسیار کے باوجود لاک ڈاؤن ختم نہ ہوا اور ابھی بھی اطمینان بخش اس کے کوئی آثار نہیں دکھ رہے۔ 2 مہینہ کی تعلیم رک جانے کے باوجود بھی اگر مزید انتظار کیا جائے تو اس تعلیمی سال کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے منتظمین اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب آن لائن سبق شروع کر دیا جائے تاکہ مدرسے کھلنے تک جو بھی اسباق ہو جائیں اور مدرسے کھلنے کے بعد اس کے آگے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بہرحال اس وجہ سے جامعہ اب آن لائن سبق شروع کر رہا ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے طریقۂ تدریس سے متعلق کچھ اہم چیزیں بتانا چاہوں گا کہ آپ حضرات جب اس آڈیو کو سنیں گے اور ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھیں گے تو آپ پہلے ہی سے کاپی قلم ساتھ لے کر بیٹھیں گے۔ کتاب جامعہ اپنی لائبریری میں ڈال دے گا، ممکن ہو سکے تو آپ اس کے چند صفحات کی پرنٹ نکلوا لیں، اس لیے کہ جب آپ موبائل میں یوٹیوب میں ویڈیو دیکھیں گے تو ایک ساتھ ویڈیو بھی دیکھنا اور پھر کتاب بھی سامنے ہونا یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے ہم ویڈیو میں اس بات کی کوشش کریں گے کہ آڈیو کے ساتھ کتاب کی عبارت آپ کے سامنے ہو، تاہم اگر پرنٹ نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جو اہم چیزیں ہوں گی، آپ اسکرین کو پاؤز بٹن دبا کر روک لیں گے اور وہ چیزیں آپ اپنی اپنی کاپیاں میں نوٹ کر لیں گے۔ کچھ چیزیں میری خود کی ٹائپ کردہ ہوں گی، کمپوز کی بھی ہوں گی، تو اسے منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے آپ لکھ لیں تاکہ لکھنے کی عادت برقرار رہے۔ دوسرا کام یہ ہوگا کہ آپ آئندہ ہونے والے سبق کا پہلے سے مطالعہ کریں گے، متن، حاشیہ دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اپنے پاس ایک عربی لغت رکھیں گے، مصباح اللغات ہے، قاموس ہے، اس طریقے کی لغات جو آپ کے پاس میسر ہو، یا آپ موبائل پر اس کو حاصل کر لیں گے اور اس سے اپنی کتاب کو حل کریں گے جہاں تک ہو سکے۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے اسے آپ خط کشیدہ کر لیں اور سبق کے بعد جو خلجان رہ جائے فون کے ذریعے یا واٹس ایپ پر پوچھ کر اطمینان کر لیں۔ میں اپنا نمبر درج کر دوں گا۔ یہ کام سبق سے پہلے آپ کو کرنا ہے۔ سبق کے بعد اگر آپ کے آس پڑوس میں آپ ہی کے درجہ دوم کا کوئی طالب علم ہے جو یہ سال دوم میں جانے والا ہو، خواہ جامعہ کی شاخ یا دیگر کوئی بھی مدرسے کا ہو، کسی بھی مدارس کا ہو، تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کتاب کا تکرار کر لیں تاکہ وہ چیز محفوظ ہو جائے۔ ہمارا اور آپ کا مواجہہ نہیں ہے، اس وجہ سے اکتاہٹ ہو سکتی ہے، اس لیے میں دوران مطالعہ جو چیزیں آئیں گی میں اسے اسکرین شاٹ لے کر اپنے ویڈیو میں آڈیو کے ساتھ چسپاں کرنے کی، شامل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ
آپ کو دلچسپی اور فائدہ ہو۔ سبق کا دورانیہ 20 منٹ ہوگا، یعنی ایک سبق صرف 20 منٹ کے اندر ہوگا، تاکہ آپ کی طبیعت میں اکتاہٹ نہ ہو۔ 20 منٹ کے لیے آپ کسی یکسو ہو کر کسی جگہ پر مطمئن ہو کر تمام چیزیں لے کر بیٹھیں اور سبق کا اہتمام کریں۔ سبق میں صرف انہی ضروری باتوں کو ذکر کیا جائے گا جو حل کتاب کے لیے مفید ہوں گی، نہ تو اس میں اتناب ممل ہوگا، اتنی لمبی تقریر ہوگی جس سے آپ اکتاہٹ کے شکار ہو جائیں اور آپ کے معیار اور آپ کے درجے سے عالی تر ہو، اور نہ ہی اختصار مخل ہوگا کہ اتنا مختصر کہ عبارت اور کتاب بھی سمجھ میں نہ آئے۔ دونوں چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کم سے کم وقت میں حل کتاب کی کوشش کی جائے گی، عبارت، ترجمہ اور ضروری تشریح کی جائے گی۔ ڈھیر ساری دلائل کی نہ ضرورت ہے اور نہ وقت ہے، کیونکہ عربی دوم یہ ابتدائی درجہ ہے، اور آپ تفہیم الفقہ کے بعد سب سے پہلی کتاب عربی میں نور النظا پڑھیں گے، اور خود مصنف کتاب نے اس بات سے گریز اور اجتناب کیا ہے اور اپنے مقدمے میں اس بات کو ظاہر بھی کیا ہے۔ کتاب کے مسائل کو سمجھنے کے لیے مختصر اور مفتبہی مسائل کو اختصاراً بیان کر دیا جائے گا، اختلافی مسائل سے گریز کیا جائے گا، دلائل سے اجتناب کیا جائے گا۔ ہاں، جدید ضروری مسائل کو ضرور بیان کیا جائے گا، اور تفہیم میں تسہیل کے لیے، آسانی کے لیے جو لیٹسٹ مسائل ہوں گے، جدید مسائل ہوں گے، ان کو بیان کیا جائے گا تاکہ آپ چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ یہ تو ہوئی وہ باتیں جو طریقۂ تدریس جو آن لائن ہمارا شروع ہو رہا ہے، اور جو احقر کا اس کے اندر طریقۂ کار ہوگا وہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا، تاکہ آپ پہلے سے اپنا ذہن بنا لیں اور اس حساب سے تیار ہو جائیں۔ نیز آپ نور النظا کو سمجھنے کے لیے کچھ معاون کتابیں ہیں، اسے بھی حاصل کر لیں، جیسے سال گزشتہ کی تفہیم الفقہ، اس کا بھی آپ مطالعہ کریں، اسی ترتیب پر ہے، پہلے آپ اسے بھی پڑھ لیں۔ علم الفقہ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی کی، اسے بھی ساتھ رکھیں۔ اور نور النظا کے لیے بہت ہی اہم کتاب ہے حاشیۃ الطحطاوی علی مراقی الفلاح۔ یہ کتاب بھی نیٹ پر اویلیبل ہے، موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے امداد الفتاح، اسے بھی آپ رکھیں، اور منیت المسلی مل جائے تو یہ بھی بہت بہتر ہے۔ زیادہ کوشش کریں کہ اپنے جاننے والے کے پاس اگر یہ کتابیں کتاب کی شکل میں مل جائے تو بہتر ہے، ورنہ آپ موبائل پر اسے حاصل کر لیں، اور بس سبق کے لیے آپ موبائل استعمال کریں اور زیادہ اس میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ کچھ اہم باتیں ہوئیں جسے میں نے مقدمۃ الدرس سے موسوم کیا۔ اب آئندہ سبق میں ہم مقدمۃ العلم کو پہلے بیان کریں گے، جس میں فقہ کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع سے بحث ہوگی۔ اس کے بعد تیسرے درس میں ہم مقدمۃ الکتاب، کتاب اور صاحب کتاب کا تعارف کر کے باضابطہ چوتھے سبق سے کتاب کا آغاز کتاب الطہارت سے کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترتیب کو بحسن خوبی اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور آسانی کے ساتھ جاری فرمائے، اور ہم سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ چونکہ چند منٹ باقی ہے، اور دوسرا سبق اگر دوسرا مقدمۃ العلم وغیرہ شروع کرتے ہیں تو 5 منٹ میں وہ ممکن نہیں ہے، تو میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے 1-2 دعا آپ کو بتا دوں، تاکہ آپ بھی اسے پڑھیں اور
اپنے اہل خانہ متعلقین اور احباب کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدنیا والآخرہ، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طریقے سے یا دافع البلیات، اس کا بھی خوب ورد کریں۔ یا سلام، یہ بھی کثرت سے پڑھیں۔ اسی طریقے سے یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اس کا بھی خوب ورد۔ اور یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفک یا لطیف یا خبیر انک علی کل شیء قدیر۔ اسی طریقے سے یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، صبح کے وقت 3 دفعہ، شام کے وقت 3 دفعہ۔ بس یہ پہلا سبق میں ان چند مبادیات اور ضروری باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ دوسرا سبق مقدمۃ العلم کے طور پر شروع کیا جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔